کے حکومت میں، اس کے کنٹرول میں ان کا تعلق ہے۔ کیا بات ہے۔ ابن فارس نے کہا جب اس نے لگام ڈال دی تو کیا مجال ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے۔ اور پھر ابن فارس نے کہا وہ لگام ڈالتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اگر وہ چیزیں آگے پیچھے ہوں تو وہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، وہ ڈسٹروئڈ ہو جاتی ہیں، اور انسان کو احکام کی اور وہ جو لگام ڈالی، حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ ریڈ لائن ہے تمہارے لیے، اس کو کراس نہیں کرنا، اس میں اللہ کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، اسی کا نقصان ہے، انسان کی بہتری کے لیے کیا ہے، یہ اس کی رحمیت کا تقاضا ہے، یہ اس کی رحیم ہونے کا تقاضا ہے، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے اس نے یہ کام انسان کے لیے کیا ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کی کتاب حکیم ہے، اور اس کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ حکیم ہے، اس نے تو کائنات کو حکمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھائی ہے۔ ظاہری کائنات ہو باطنی ہو، اس کے اندر اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہی کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں آیات آئی ہیں؟ پھر آ جائیں وہ میرے شبینے کے اوپر، میں جو شبینہ پڑھتا ہوں۔ فرسٹ ایڈریسز کمیونٹی عرب اور سراؤنڈنگ عرب ایریا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے خدا ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہوں، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ ستارے ہوں، خواہ وہ جنات ہوں، اصنام ہوں، جو بھی ہوں، ان کے خیال میں اس حکومت کے اندر ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ چونکہ ان کا حصہ ہے اس لیے یہ بھی کسی درجے میں کوئی تعریف کے قابل ہیں، خدائی تعریف، انسانی تعریف نہیں، انبیاء والی تعریف، اولیاء والی نہیں، یہ بھی ایک مینٹل النس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تصریف فرما رہا ہوتا ہے کہ خدائی تعریف کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ فوری طور پر نہ اس کو نبیوں ولیوں کے اوپر لے آتے ہیں، ہاں ان کی بھی تعریف نہیں۔ اب الحمدللہ الف لام جیڑا بھی ہے، یہ میری بات بچے بچیاں سمجھتے ہیں جو ابتدائی طور پر ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، کوئی لام بھی الف لام کوئی بھی ہو، لیکن اس سے ہٹ کر اگر بچ بچا کے چوری چوری ننگے نا تو الف لام کوئی بھی ہو، اس کا ایک معنی بنتا ہے جو اللہ والی تعریف ہے، جو خدائی والی تعریف ہے، وہ اللہ کے سوا مخلوق میں کسی میں نہیں ہو سکتی، جو خدائی والی ہے۔ اور باقی رہی مخلوقوں والی تعریفیں، وہ تو اس نے عطا کی ہیں، وہ ان کے حسب حال، وہ تو ان کی تعریفیں ہیں، اور وہ خود فرماتا ہے جس تعریف کو انکار کیا گیا ہے اور اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے وہ صرف خدائی والی تعریف ہے۔ تو یہاں پر بھی جس حکم کی، جس حکومت کی باؤنڈ جس کو کیا گیا ہے نا، وہ خدائی والی بات ہے کہ خدائی کسی کی اس کی حکومت میں حصے داری اور اقتدار نہیں ہے۔ اور اس کی تعبیریں جو قرآن میں آئی ہیں، کیا بات ہے، وہ وجد میں آ جاتا ہے بندہ جب ان تعریفوں کو پڑھتا ہے، اور جس انداز سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کے لوکل یہاں کے ممبرز ہیں جنہوں نے سمجھا پڑھا ہے، میں تو عام بندوں کی بات نہیں، اسٹریٹ میں ہیلو مارننگ کہنے کی میں بات نہیں کر رہا، جن کو پتہ نہیں، جو اس فیلڈ سے گزرے ہیں، جو ان کوچوں کے راہی ہیں، جو ان سے آگاہ ہیں، جو ان کو واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کے اتنے اسالیب بدل بدل کر اور اس طرح سے اندر سے چینجنگ پیدا کرنا، یہ قرآن کی یونیکنیس ہے اس پلانٹ کے اوپر، اور کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایک لفظ ایسے جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اینڈ میں جا کر ان سب کا ایک میننگ بن جاتا ہے۔ حد ہو، کمال ہو گئی ہے، کمال ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ تکوینی احکام میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، اس کا معنی ہے خدائی والا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی ہر جگہ پر وہ فرماتا ہے۔ حکمت جو ہے وہ انسان کے صحیح جو ہے نا وہ حدود کو مقرر کر دیتی ہے۔ اب جو حکومت ہے اس کا ایک معنی اور وہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ حکومت ہر جگہ، یہاں پیچھے بھی دنیا میں اس کی حکومت، وہی فیصلے فرمانے والا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے میں فیصلے کروں گا، میں حساب کروں گا، اور میں ہی فیصلہ کروں گا، اور میرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اصل میں وہ جو کمیونٹی تھی نا، پھر میرے شبینے کی طرف آ جائے، وہ جو کمیونٹی کے ذہن میں غلط کیڑے پڑے ہوئے تھے نا ان کی فکر کے اندر کہ نہیں وہ اکیلا کیسے کر سکے گا، یہ ہمارے خداؤں کا ہے، اللہ میں مر جاؤں، انہیں ساڑھے خدا مدہ کی بنے گا، ان کا بھی وہاں کوئی، اصل میں ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ کیڑے جو ہے نا ان کے عقیدے میں وہ جو ڈال دیے گئے تھے ان کو نکال کر صاف صاف دین جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عرب کے اندر دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ وہ سورہ اعراف میں آیت آتی ہے، مجھے پوری پیچھے سے پڑھنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے اس کو خراب کر دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ملاوٹ کر دی ہے،
اور حضور نے فرمایا تھا میں نے ان کو نکال کر دیا ہے سب کو، وہ جو کیڑے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے جو گندیاں پھینکی ہوئی تھی ان کو میں نے نکال دیا، اب میں صاف شفاف دین جو دین ابراہیمی تھا دوبارہ اللہ نے اور تمام انبیاء کا تھا وہ ریوائز ہو گیا ہے، میرے اوپر دوبارہ نازل ہو گیا ہے، میں اس کو تمہیں چمکتا دمکتا دے کر جا رہا ہوں کہ نہ کوئی خدا کا شریک، نہ اس کی قدرت ناقص، نہ اس کا علم ناقص ہے، اور میں اس کا نبی ہوں، میرے اوپر اس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور قیامت کا آنا حق ہے، میں نے علم و قدرت اس کی شان کو بیان کر دیا ہے، میں تمہیں چمکتا دمکتا توحید رسالت و آخرت کا دین جا کر دے کے جا رہا ہوں، اس کو اسی طرح بیان کرتے رہنا، کبھی کوئی اس کے اندر دوبارہ دور سے غلط چیز پھینکنے کی کوشش کرے تو کھڑے ہو جانا، ان حقانیتوں کو، ان اٹل حقیقتوں کو اسی طرح بیان کرنا، میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جس نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ وہ تو مرتد ہوگا کہ جس نے ان اٹل حقیقتوں کے اندر، یعنی وہ جو کانٹیکسٹ ہے نا اس کا، وہ تھا کیا اس کا لفظ ہوتا ہے، اعتقادیہ، وہ اعتقادیہ تھا جہاں وہ بدعت کا لفظ آیا تھا کہ اعتقادیہ وہاں پر ہے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن 3 بار قل ہو اللہ پڑھ دے تو وہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بندے نے وہ دین کی چمک دمک جو ہے نا اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔